حضرت سید مہر علی شاہ چشتی گولڑوی۔ ناظرین، حضرت پیر مہر علی کا شمار ان اولیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز کے دور میں اس سرزمین میں کلمہ حق بلند کیا۔ آپ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے شریعت کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین تھا، جو سید عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: میر علی شاہ بن سید نظر الدین بن سید پیر غلام شاہ بن سید پیر روشن دین بن سید عبد الرحمن بن سید عنایت اللہ بن سید عنایت علی بن سید فتح اللہ بن سید اسد اللہ بن سید فخر الدین بن سید احسان بن سید درگاہی بن سید جمال علی بن سید محمد جمال بن سید ابی محمد بن میرا سید محمد کلاں بن میرا شاہ قادر بن سید ابی الحسنات بن السید تاج الدین بن سید بہاؤالدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی سہل نصر بن سید عبد الرزاق بن شیخ سید عبد القادر محی الدین الجیلانی بغدادی الحسنی ابن امن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اجداد میں سے ایک نامور بزرگ میرا شاہ قادر رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے اور بنگال تک تبلیغ فرما کر قصبہ سڈھورا ضلع امبالہ میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر 12ویں صدی میں ان کی اولاد میں سے روشن دین شاہ اور ان کے بھائی سید رسول شاہ گولڑا میں آ کر آباد ہوئے۔ اس علاقے میں علم و فکر کا سلسلہ جاری کیا۔ اس طرح یہ خاندان وہاں شہرت پا گیا۔ حضرت مہر علی شاہ کے والد ماجد سید نظر الدین کی شادی سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اولاد میں سے ایک نیک خاتون سے ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک سن 1274 ہجری میں گولڑا ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ ناظرین، حضرت مہر علی شاہ نے قرآن مجید اور فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے ماموں پیر فضل الدین شاہ صاحب گیلانی کی سرپرستی میں مولوی غلام محی الدین صاحب سے گولڑا شریف میں حاصل کی۔ اس کے بعد موضع بھوئی یعنی کہ ضلع اٹک میں مولانا محمد شفیع صاحب سے منطق اور فلسفہ کی کتابیں پڑھی۔ پھر موضع انگا ضلع شاہپور میں مولانا سلطان محمود صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر درسیات کی تکمیل کی۔ انگا سے چکوال آئے اور مشہور عالم مولانا برہان الدین سے فقہ اور حدیث کی کچھ کتابیں پڑھی۔ مزید تعلیم اور مشائخ سے بھی استفادہ کیا۔ مکہ معظمہ میں آپ شیخ العرب العجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حاجی صاحب قدس سرا نے آپ کو سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت عطا فرمائی اور واپس وطن جانے کی تاکید فرمائی۔ حضرت گولڑوی فرماتے ہیں، حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی کا کشف صحیح ہوتا تھا۔ جب ان کو ہماری آزاد مزاجی کا علم ہوا تو انہوں نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ نمودار ہوگا، تم ضرور اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی بیٹھے رہے تو وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔ فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرا کے اس کشف سے ہم نے فتنہ قادیانی مراد لیا۔ نیز فرمایا کہ اسی زمانہ میں ہم نے سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اس فتنہ قادیانی کے استحصال کا حکم دیا۔ مکہ معظمہ سے واپس آ کر دوبارہ گولڑا شریف میں درس و تدریس کے ساتھ سلسلہ رشد و ہدایت بھی جاری کیا۔ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب علوم ظاہری اور باطنی کرنے لگے۔ اسی دور میں آپ زیادہ تر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرا کی تصانیف فتوحات مکیہ، فصوص الحکم اور مثنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے۔ فلسفہ وحدت الوجود کو کما حقہ سمجھنے کی وجہ سے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی اسی مسئلہ میں آپ سے رجوع کیا۔ سن 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ملک میں ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا، تو آپ بھی برصغیر کے دوسرے علماء کے دوش بدوش مرزا قادیانی کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے زبان و قلم سے اس فتنہ کے استحصال میں حصہ لیا۔ مرزا آجہانی کے رد میں سیف چشتیائی اور شمس الہدایت جیسی مدلل کتابیں تصانیف فرمائیں۔
جن کا بڑا اثر ہوا، جس کے نتیجہ میں بہت سے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ ایک مرتبہ مرزا غلام احمد نے آپ کو تحریری اور تقریری مناظرہ کی دعوت دی۔ آپ نے منظور کیا اور 50 علماء کے ہمراہ لاہور پہنچ کر مرزا کو اپنی آمد کی اطلاع دی، مگر مرزا کو آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ قادیان ہی سے باہر نہ نکلا۔ آپ کے ہمراہ علماء نے شاہی مسجد لاہور میں کئی روز تک مرزائیت کے رد میں تقاریر کی۔ آپ کے اس اقدام پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ علماء کی طرح مناظرہ کرنے فقراء کی شان کے خلاف ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا، ہم سے تو یہ فقیری نہیں ہو سکتی، اور ہم ایسے فکر سے جو عین مداحنت اور بغیرتی ہو 1000 دل سے بیزار ہیں۔ یہ واقع ملفوظات طیبات سے